اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب الکریم نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لاکھوں درود اور کروڑوں سلام بروئے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب 5 محرم الحرام ہے۔ آج کا جو دن گزرا یہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لمحہ بلمحہ سختیوں کا اور مشکلات کا وہ پہاڑ توڑتا ہوا گزرا کہ جس میں ان کے پاس رکھا ہوا پانی ختم ہو رہا تھا۔ یہ جملہ بولنا بہت آسان ہے، میں اور آپ کئی سال سے یہ جملے بولتے اور سنتے آ رہے ہیں، مگر جب اپنی میز پر رکھا ہوا پانی دیکھتے ہیں، جب اپنے سامنے پانی کا ضیاع دیکھتے ہیں، جب اپنے سامنے پانی کو لوگوں کو بے دردی کے ساتھ ضائع کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو کیا اس لمحے کبھی ہمارے دل میں سورہ بقرہ کی یہ آیہ کریمہ اور اہل بیت اطہار کی وہ پیاس آئی؟ آج یہی ہمارا موضوع ہے۔ آج اسی سختی اور اسی آزمائش سے متعلق بات کریں گے جس کو کائنات کی سب سے بڑی سختی کہا گیا، کائنات کا سب سے بڑا امتحان کہا گیا، اور پانی کا اہل بیت اطہار سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس شاخ کی آنکھوں سے بہنے والا پانی وہ بھی محبت کے موتی رولتا ہے، اور جب ان کو پانی نہیں ملا تھا اس کے بعد سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام جو دن کو روزہ رکھتے اور سارے دن کے بعد افطار کے وقت جب ان کے سامنے پانی رکھا جاتا تو ان کی آنکھوں سے چھم چھم وہی پانی برسنے لگتا۔ چند گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتار کر زاروں قطار رونے لگتے، ایک آدھ نوالا اپنے حلق سے نیچے اتار کر لوگوں کے اصرار پر وہ بھی اس کے بعد وہ یہ کہتے کہ میں کس طرح کھانا کھا لوں، میں کس طرح پانی پی لوں کہ میرے سامنے میرے خاندان کے 19 افراد کو بھوکا اور پیاسا ذبح کیا گیا۔ وہ جب کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تو وہ اس کے مالک سے کہتے کہ اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی ضرور پلا لینا، اور وہ جب کسی جانور کے ذبح کے وقت پانی پلاتا ہوا کسی کو دیکھتے تو کہتے کاش یزید ابن زیاد اور اس کے جو فوج اشقیاء کے لوگ تھے جنہوں نے میرے بابا جان، میرے چچا جان اور میرے بھائیوں کا خون بہایا، کاش کہ وہ اس قصاب جتنی ہی رحم دلی دکھاتے اور ان کو ذبح کرنے سے پہلے وہ ان کو پانی ہی پلا لیتے۔ مگر دیکھ لیجئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ صاحب کوثر ہیں اور جن کے لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا، تو قرآن کریم جن سختیوں کی بات کرتا ہے اہل بیت اطہار کی پوری زندگی اور بالخصوص یہ جو سانحہ کربلا ہے، جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کو اگر آپ دل کی آنکھوں سے پڑھیں اور محسوس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا وہ سختیاں تھیں، کیا وہ مصیبتیں تھیں، کیا وہ آزمائشیں تھیں جو جھیلنے کے بعد
یہ صاحبان صبر و صفا، یہ صدق و صفا، یہ ہمارے تک اسلام کی اس شمع کو لے کر آئے۔ تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اب سورہ بقرہ کی اس آیہ کریمہ کے اندر 5 قسم کے امتحانات کو گنوایا گیا ہے۔ سب سے پہلا کیا؟ خوف، اس کے بعد بھوک، اس کے بعد مالوں کی کمی، پھر اس کے بعد جانوں کا نقصان، اور پھر پھلوں کے نقصان یعنی اولاد کے نقصان سے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے۔ ان میں سے کسی نبی کو آرے کے ساتھ چیرا گیا، کسی کے سامنے ان کی اولاد کو شہید کیا گیا، کسی کو جو ہے زہر دیا گیا، اور ایک دن کے اندر بنی اسرائیل کے لوگوں نے تو، ان شقی القلب لوگوں نے تو، روایات میں آتا ہے کہ 70 انبیاء کو بھی شہید کیا۔ مگر تاریخ بتاتی ہے، کتب سیر سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نبی پر بیک وقت یہ 5 کے 5 امتحانات نہیں آئے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سید الانبیاء ہیں، چونکہ وہ تاجدار انبیاء ہیں اور وہ خاتم الانبیاء ہیں، اس لیے جب آپ پر ختم نبوت ہوئی، جب آپ کو تمام عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا گیا، تو پھر آپ کا چونکہ مقام اور مرتبہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور بڑا تھا، اس لیے آپ کی آزمائش بھی اتنی ہی بڑی تھی۔ اور میں ایک بات بحیثیت ماں کے جو محسوس کر سکتی ہوں اور جو میں اکثر کہتی اور لکھتی ہوں، وہ یہ کہ انسان اپنی سختی تو برداشت کر لیتا ہے مگر اپنی اولاد کی سختی برداشت نہیں ہوتی، وہ اس کو سہنا اور برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نواسے، آپ کے یہ لاڈلے شہزادے ابھی بچپن میں تھے اور آپ کے سینہ اطہر پر کھیل رہے تھے، آپ کی گود میں کھیل رہے تھے کہ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ کے صاحبزادے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ آپ کے پاس کھیل رہے تھے۔ وہ دونوں، ایک کو آپ نے اپنی گود میں دائیں طرف اور ایک کو بائیں طرف بٹھایا ہوا تھا۔ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ابراہیم اور حسین دونوں میں سے ایک کو رکھ لیں اور ایک کو مشیت الہی واپس منگوا لینا چاہتی ہے۔ اب کبھی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اور کبھی امام حسین علیہ السلام کو، اور اس کے بعد کہا کہ میرے ابراہیم کو لے جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ابراہیم کو لے جاؤ گے تو میں روؤں گا، لیکن اگر حسین کو لے گئے تو پھر میری فاطمہ بھی روئے گی۔ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ مگر دیکھیے تاریخ نے آج کیا دن دکھایا ہے، جنہوں نے کلمہ نبی کا پڑھا، جنہوں نے قرآن نبی کا کھولا، جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے تھے اور مسلمان حکمران کہتے تھے، الحکم للہ کا نعرہ لگاتے تھے، الملک للہ کا نعرہ لگاتے تھے، انہوں نے خط لکھ لکھ کر، اور 1 2 4 نہیں، کل ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے گئے، اور صرف خط نہیں لکھے، وفود بھیجے، اور وفود بھیج کر اتمام حجت کیا کہ اے امام وقت، اگر آپ نہ آئے تو کل بروز محشر ہم آپ کے نانا جان اور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے اور اتمام حجت کر دیں گے کہ ہم نے تو اس دور کے اندر لٹتے ہوئے دین کو دیکھ کر امام وقت کو آواز دی، مگر امام وقت ہماری اس صدا کے اوپر تشریف نہیں لائے۔ تو امام علی مقام علیہ السلام جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
پالے ہوئے تھے، وہ جو ان کے شہزادے، ان کے تربیت یافتہ تھے، جن کی گٹی کے اندر لعاب دہن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جن کی رگوں میں خون مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑ رہا تھا، اور جن کی تربیت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے کی تھی، اور جن کی عسکری تربیت میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے جب اپنی خواتین کو ساتھ لیا، بچوں کو ساتھ لیا، تو مورخ کہتا ہے کہ میں نے تاریخ میں احوال پڑھا ہے لوگوں، جنگ جیسی بھی ہو وہ فوج لڑا کرتی ہے۔ آپ امن کے پیمبر بن کر اپنے خانوادے کو لے کر قیام امن کے لیے نکلے تھے۔ کوئی مورخ آپ کو یہ تانا دے سکتا تھا کہ اگر آپ جنگ کرنے کے لیے نکلے تو آپ اپنے ساتھ جنگی سامان کیوں نہیں لے کر نکلے، لیکن آپ نے اس سے پہلے مکہ کے اندر جو خطبہ ارشاد فرمایا، مقام بیدا کے اندر جو خطبہ ارشاد فرمایا، مقام سالبیہ کے اوپر جو خطبہ ارشاد فرمایا، نینوا پہنچ کر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اور میدان کرب و بلا میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ خطبات کا سلسلہ ابھی رکا نہیں۔ ابھی امام علی مقام علیہ السلام قدم قدم پر ہر روز دن میں کئی بار فوج اشقیاء کے سامنے اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اپنے نسب کا تعارف کروا رہے ہیں، اپنے مقاصد کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے امن کے لیے اور صلح کے لیے وہ شرائط بھی رکھ دیں کہ جو آپ ہی کے شایان شان اور آپ ہی کی بصیرت کو زیبا تھیں۔ آپ نے اپنے تمام جتنی بھی سیاسی بصیرت تھی اس کو بروئے کار لاتے ہوئے قیام امن کی ہر وہ کوشش کی جس کے ذریعے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف دین کو نافذ کیا جا سکتا تھا بلکہ امن کو بھی قائم کیا جا سکتا تھا۔ مگر جب بدبختی مقدر بن جائے، جب اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ کوئی ہو جائے تو پھر اس کا دل دماغ بند ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ دیکھتے ہیں مگر نہیں دیکھتے، وہ سنتے ہیں مگر نہیں سنتے، اور یہ اس آیہ کریمہ کا اطلاق ان فوج اشقیاء کے اس گروہ کے اوپر ہوتا ہے جو میدان کرب و بلا میں عمر بن سعد لعین کے ساتھ امام علی مقام علیہ السلام کے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور 3 محرم الحرام کو جنہوں نے اعلان کر دیا تھا، فرات پر پہرے بٹھا دیے تھے، اور جنہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اے امام علی مقام علیہ السلام، آپ اور آپ کے خانوادے کا کوئی شخص فرات سے ایک قطرہ بھی پانی نہیں لے سکتا۔ اس وقت آپ کے سامنے کتے تو پانی پی رہے تھے، بھیڑ بکریاں تو پانی پی رہی تھی، گھوڑے اور اونٹ تو پانی پی رہے تھے، چرند پرند وہاں سے پانی پی رہے تھے، مگر پانی بند کیا گیا تھا تو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وہی پانی بند کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے ہر جو کہ بعد میں تائب ہوئے اور امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے اور آ کر ان کی طرف سے جام شہادت نوش کیا، ان کے بھائی نے، ان کے ساتھیوں نے، مگر یہ وہی لوگ تھے کہ جو اب عمر بن سعد کے حکم پر پانی بند کر کے فرات کے کنارے اپنی فوج کو تیر تلوار بھالے نیزے دے کر کھڑے کر چکے تھے۔ بدبختی ان کو یہاں تک لے آئی تھی، مگر یہ بدبختی شب عاشور کیسے خوشبختی میں بدلی، انشاءاللہ 9 محرم کی رات اس پر بات کریں گے۔ مگر آج جن احادیث اور قرآنی آیات کو ہم اپنا موضوع بنا کر ان سے ہدایت اخذ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، میری نظر میں سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن ابن ماجہ سے یہ حدیث مبارکہ ہے جس میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی قسم، آج اس حدیث کو یاد کر کے سوچ لیجئے کہ یزید کی مانوی اولاد جو آج بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیر نبھانے کے لیے تلی ہوئی ہے، اپنی آخرت برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے، وہ اس حدیث پاک کو آج ہی سن کر تائبین کی صف میں شامل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کی قسم، کسی شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک میرے اہل بیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ اب حکم قرآن کا کیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، محبت میں آزمائش شرط ہوتی ہے۔ آپ نے گاؤں میں دیکھا ہوگا، جو لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں، میری والدہ یہاں تشریف فرما ہے
इन्होंने भी और भी आप लोगों ने कि जिन्होंने गाँव के अंदर कुम्हार को बर्तन बनाते हुए देखा होगा, आपने यकीनन ये एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं तो सुना होगा या पढ़ा होगा कि कुम्हार जब घड़ा बना लेता है तो उसके बाद वो उसको भट्टी में पकाता है। जब वो पककर तैयार हो जाता है तो उसके बाद वो घड़ों का मीनार सजाता है, दुकान लगाता है। दुकान लगाने के बाद जब कोई औरत उस घड़े को खरीदने के लिए आती है तो वो उसको हर तरफ से ठंगोर ठंगोर कर देखती है कि आया इसके अंदर कहीं दरार तो नहीं। क्यों? उसको वो दरार वाला घड़ा नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल करीम सूरह मुल्क के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तुम ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे? नहीं, वो अल्लाह है जिसने जिंदगी और मौत को तख्लीक किया। क्यों? ताकि वो तुम्हें जांचे, वो तुम्हें परखे, वो तुम्हें एग्जामिन करे, वो तुम्हें इस इम्तिहान गाह के अंदर भेजकर अब तुम्हारे ऊपर क्या आजमाइशें डालता है। भूख, कभी खौफ, कभी जानों की कमी, कभी फलों की, कभी मालों की, कभी औलाद का नुकसान। और कुरान कहता है वबश्शिर स्वाबिरीन, तो इसमें जो खुशखबरी है वो सब्र करने वालों के लिए है। मगर हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कहते हैं कि वस्बिर, तू सब्र कर, अलामा अस्वाबका, जो मुसीबत तुझ पर आए, वस्बिर अलामा अस्वाबका इन्ना ज़ालिका लिअज़्मिल उमूर, बेशक सब्र करना बड़े अजीम और बड़े और मुश्किल कामों में से है। सब्र करना आसान मंजिल नहीं, सब्र बहुत मुश्किल मंजिल है। और फिर ये वो खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक लम्हे को तसव्वुर करें कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा रईस मदीना की ज़ौजा हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदियल्लाहु ताला अन्हुमा वो शख्स है जो शबाहत में भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे और सखावत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के मुताबिक कि उन्होंने फरमाया कि ए अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, तुम शक्लो सूरत में भी मुझ जैसे और सखावत में भी मुझ जैसे हो। और फिर ज़माने ने देखा कि यही अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदियल्लाहु ताला अन्हु उसी मदीना मुनव्वरा के अंदर सुबह से लेकर शाम तक रिवायात में आता है कि 1 लाख दिरहम सदका और खैरात किया करते थे। और जब ये 1 लाख दिरहम सदका और खैरात करते तो इनकी ज़ौजा खातूने करबला उम्मुल मसाइब, जो अपने बेटों को लेकर निकली हैं, जो अपने भतीजों को लेकर कुर्बान करने निकली हैं, वो शहजादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपने शौहर से इजाजत लेकर मुकाबले पर सखावत में बढ़ जाने के लिए 1 लाख दिरहम एक दिन में खर्च किया करती थी। ये वो खानवादा नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह जो गरीब था। आज एक बदबख्त तबका उठकर कहता है कि नाउज़ुबिल्लाह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब थे, आपके घर वाले गरीब थे। अरे इनका फ़क्र तो इख्तियारी फ़क्र था। आपने फरमाया अल फ़क्र फ़ख्री, फ़क्र दरवेशी वो जो मैंने इख्तियार कर ली है वो मेरा फ़ख्र है। और फरमाया अल्लाह मुझे फ़कीरों में रख और फ़कीरों में उठा। अल फ़क्र फ़ख्री, कुर्बान जाइए जो गरीबों से मोहब्बत करने वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, जिन्होंने अपना घर बार सब कुछ लुटाकर सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का माल, उनकी सखावत, उनकी उस फयाजी पर कुर्बान जाइए कि 7.5% मक्का, 75% मक्का के जो लोग हैं, 3/4 मक्का के लोग वो सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के माल पर पलते थे। उनके कारोबार के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो मुंसलिक थे। मगर जब दामन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हुई तो अपना सारा माल इस्लाम की खातिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पर डाल दिया। फिर उसके बाद कुतुब सियर के अंदर यह भी मिलता है कि वो जो मलिकतुल अरब थी, उनके लिबास में दर्जनों पैबंद हुआ करते थे और एक पैबंद के कपड़ा दूसरे कपड़े के साथ मैच नहीं करता था। और फिर जब यही खातून अपने हाथों से खाना बनाकर गारे हिरा की खलवतों में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खाना लेकर जाती तो कभी ये गिला नहीं किया था कि आप तो 40-40 दिन यहाँ खलवत गुज़ी होते हैं, अल्लाह से राज़ो न्याज में मसरूफ़ होते हैं, इबादत और दुआ में मसरूफ़ होते हैं, मैं बच्चों को घर को देखती हूँ। कभी गिला नहीं किया था।
کھانا پیچھے لے کر جاتی. وہ صبر، جس صبر کی آج ہم بات کر رہے ہیں، وہ صبر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گھٹی میں گھول کر اپنی اولاد کو پلا دیا تھا. اور پھر جبریل امین علیہ السلام سلام لے کر اترتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں، ان کے پاس پیالے میں آپ کے لیے جو سالن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خدمت کے عوض سلام بھیجا ہے، جن کو رب سلام بھیجے. اور جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو میری طرف سے بھی سلام کہیے، اور اللہ نے بشارت اور خوشخبری بھیجی ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ آپ نے دنیا میں جتنی مشکلات برداشت کی، جتنی تنگیاں کاٹی، جتنی مصیبتیں جھیلی، اللہ نے جنت میں آپ کے لیے بہت خوبصورت، بہت بڑا موتیوں سے مزین ایک محل تعمیر کر دیا ہے. اور وہ ایسا محل ہے جس میں نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اور جس کے اندر کوئی شور و غل نہیں ہوگا. قربان جائیے ان کی قربانیوں کے اوپر، ان کے صبر پر. اور یہی صبر شیب ابی طالب میں ماں اپنی بیٹی کو سکھا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ہجرت کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جب ان کا نکاح ہوتا ہے اور وہ کاشانہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم میں آتی ہیں، تو پھر 2 چاند ان کے گھر بھی چولہا نہیں جلتا. 2 چاند 60 دن کہنے کو ہوتے ہیں. اور پھر قرآن میں سورہ دہر کی آیت نمبر 8 اور 9 جو ہمیں جس خوشخبری اور جس ان کی سیرت کے متعلق بتاتی ہے، وہ یہ کہ یہ جب قیدی، مسکین اور یتیم کو کھانا دے دیتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ہم نے کوئی شکریہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے جو تمہیں کھانا کھلایا، ہم نے جو سخاوت کی، ہم نے جو صدقہ و خیرات کیا، ہم نے کس لیے؟ لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر، للہیت کے پیش نظر، ہم تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں. آج اسی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کردار کی ایک عملی شکل ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آ رہی ہے کہ پوری امت سے کوئی اجر نہیں مانگا، مگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اجر رسالت کتنا مانگتا ہوں؟ صرف اتنا کہ میری آل سے محبت کرنا، اور محبت بھی کیسی؟ جو مودت ہو، جو عمل کی محبت ہو. مگر دیکھیے جنہوں نے سختیوں کے پہاڑ توڑے، انہوں نے کیا محبت نبھائی. یا شقی القلبی، میں جب یہ اشعار پڑھتی ہوں ادیب رائے پوری کے تو میرا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اور جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. اور جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر. اور پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں. یہاں آج دنیا کے اندر ایک ایسا طبقہ بھی آپ کو ملے گا، میں سمجھتی ہوں کج فہم ہے، کم عقل ہے، کم علم ہے، نہ اپنی نالج کی انہیں فکر ہے، نہ اپنے ایمان کی فکر ہے، اور وہ تہمت لگاتے ہیں شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر پر. اور بعض تو ایسے فنکار لوگ ہیں کہ جو ان کی مظلومیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، امام علی مقام علیہ السلام نے شہزادے کو، حضرت علی اصغر علیہ السلام کو لے کر فوج اشقیاء سے پانی کی بھیک مانگی. یہ الفاظ کہنا بھی میں کفریہ کلمات سمجھتی ہوں. یہ آپ کے شایان شان ہی نہیں، یہ آپ کے صبر کے منافی ہے، یہ آپ کے مقام رضا کے منافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس تسلیم و رضا کے مقام پر تھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بادلوں کا فرشتہ بھی بھیجا، آپ کے پاس جنات کو بھی بھیجا، آپ کے پاس بار بار مشیت الہی کے تحت آپ کو آپشن دی گئی کہ آپ، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو 2 راستے دیتا ہے، رخصت کا راستہ اور عزیمت کا راستہ، اگر آپ اجازت دیں تو ابھی بادل برسا دیے جائیں جو بدر کے وقت میں برسے تھے.
یہ کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں کہ مقام بدر کے اندر جب خیمہ زن ہو گئی ساری بدری فوج تو آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور مسلمانوں کے علاقے میں جو ریت تھی اللہ نے اس کو بٹھا دیا اور پانی کو جمع کر کے پانی کے ذخیرے پر مسلمانوں کو سیراب کر دیا. ان کے جانوروں نے بھی پانی پیا, مسلمانوں نے پانی پیا اور انہوں نے اپنے لیے پانی کو محفوظ بھی کر لیا. تو یہ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں. آج یہاں پر بھی اللہ نے مدد بھیجی اور اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ آپ کو جو ہے دونوں میں سے اختیار دیا کہ آپ چاہے رخصت اختیار کر لیں یا عزیمت کی راہ اختیار کر لیں, مگر یہ امام عزیمت ہیں, یہ مقام تسلیم و رضا کے اس منصب کے اوپر متمکن ہونے جا رہے ہیں کہ اس شہادت کو انہوں نے شہادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنانا ہے. تو پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا؟ آپ کو ساقی کوثر نے اپنی زبان اطہر چسائی تھی, آپ کے منہ میں لعاب دہن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی تھی, آپ کی رگوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا, اور آپ کس کے بیٹے ہیں؟ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے, جو فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر 3 کام مرغوب اور آسان کر دیے ہیں. میں جب مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ قول پڑھتی ہوں تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر تھا کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. پھر علی اصغر نے پیاس کیسے برداشت کی, پھر سیدنا علی اکبر علیہ السلام نے پیاس کیسے برداشت کی, پھر جو 22 سال کے بیمار سیدنا علی اوسط سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام تھے, انہوں نے سخت بخار کے عالم میں, سخت بیماری کے عالم میں صبر کے ساتھ کیسے یہ مظالم برداشت کیے. وہ 5 سال کی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے کیسے ان سختیوں کو برداشت کیا. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ نے سخت گرمی کے عالم میں مجھ پر تلوار چلانا مرغوب کر دیا ہے. پہلی بات. دوسری بات فرماتے ہیں اللہ نے سردی میں مجھے سردی سے بچا لیا ہے اور گرمی میں مجھے گرمی سے بچا لیا ہے. سخت گرمی کے عالم میں بھی لوگ کہتے ہیں آپ اون کا صوف کا لباس پہنا کرتے تھے, موٹا لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے. اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ نے سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا مجھے محبوب کر دیا ہے. تو جن کے باپ کا یہ عالم ہو ان کے بیٹے کیسے نعوذ باللہ بے صبرے ہو سکتے ہیں؟ صبر ان کے خاندان کی وہ ترہ امتیاز اور شان ہے کہ ان کے بچوں نے وہ صبر دکھایا کہ قیامت تک آنے والی کل امت بھی مل کر سیدنا علی اصغر علیہ السلام کے صبر کو ہی اگر سلام پیش کرتی رہے تو اس کو بھی سلام پیش کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو یہ بات, یہ میرا عقیدہ ہے کہ جتنے کہ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں, لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. اور آپ دیکھ لیجئے کہ فوج اشکیاء میں سے ایک بدبخت لعین جس نے آ کر امام علی مقام علیہ السلام کو للکارا تھا اور جس نے یہ کہا تھا کہ اے امام آپ فرات کے ایک قطرے کو بھی جو ہے وہ جا کے نہیں چھو سکتے, آپ کو پانی بھرنا تو دور کی بات, پینا تو دور کی بات, ہم اس طرف جانے بھی نہیں دیں گے. امام علی مقام علیہ السلام نے اس کی اس جو ہے ہرزہ سرائی کے اوپر ہاتھ اٹھا کر اللہ رب الکریم کے حضور صرف اتنا کہا کہ باری تعالیٰ یہ کیا کہتا ہے. اور اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے, مورخ نے لکھا کہ اس بدبخت کا گھوڑا اسی وقت اس کو گھسیٹتا ہوا اس آگ کے گڑھے کے اندر لے گیا اور اس نے اس کو اسی وقت اس گڑھے کے اندر گرایا اور وہ جل کر راکھ ہو کر کوئلہ بن گیا, جو امام علی مقام علیہ السلام نے مخدرات عصمت کے خیموں کے ارد گرد جو ایک خندق کھودی تھی اور جس کے اندر آگ جلائی تھی. تو تاریخ آج یہ واقعات اگر ہم تک پہنچاتی ہے تو اس کے اندر عبرت ہے, اس کے اندر سبق ہے کہ صبر کرنے والوں نے بھی کمال کر دیا اور ظلم کرنے والوں نے بھی اپنے ظلم کی کوئی حد چھوڑی نہیں. وہ اپنی ظلم کی حدوں میں اسفل سافلین تک چلے گئے اور یہ اپنے کمال صبر کی وجہ سے اس اوج ثریا کو جا پہنچے کہ جس پر شہادت بھی ناز کرتی ہے, صبر بھی ناز کرتا ہے, ضبط بھی ناز کرتا ہے. اور جب پانی کی بات آتی ہے تو سیدنا عباس علمدار کو نہیں بلایا جا سکتا.
میں ہمیشہ یہ کہا کرتی ہوں کہ میرے لیے اس روئے زمین پر بہت سی کرامات ہیں، بہت سے انبیاء کے معجزات ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے آب زمزم، یہ بھی بہت بڑی کرامت ہے، اور یہ کرامت کس کی ہے؟ یہ سیدہ ہاجرہ کی کرامت ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کا جو ہے ہدیہ ہے تمام امت مسلمہ اور آنے والی انسانیت کے لیے، مگر یہ معجزہ ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا۔ لیکن ایک دوسرا پانی جو جاری ہے آج بھی، وہ کہاں؟ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کے روضے کے ارد گرد طواف کرتا ہوا۔ وہ پانی کیا کہتا ہے؟ کبھی کوئی دل کی آنکھوں سے اس کو دیکھے، کبھی کوئی دل کے کانوں سے اس کی آواز کو سنے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کل ہم نے بات کی تھی کہ سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کا، جو ان کے شہزادوں کا قاتل تھا، لعین بدبخت حارث، جب اس کو اسی فرات کے اندر پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ کی پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس مخلوق نے محبت اہل بیت اس طرح سے نبھائی کہ فرات نے اعلان کر دیا۔ ایک دفعہ اس حارث کو، بدبخت کو، جب فرات میں پھینکا گیا، فرات نے اس کو باہر اچھال دیا، دوسری مرتبہ پھر پھینکا گیا، فرات نے پھر باہر پھینک دیا، تیسری مرتبہ پھر پھینکا گیا، فرات نے پھر باہر پھینک کر اعلان کر دیا کہ سمجھتے کیوں نہیں یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے۔ میں تو یہ امید لگا کر بیٹھا ہوں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کارواں، آپ کا قافلہ، آپ کے اہل بیت، آپ کی بیٹیاں، آپ کے خاندان کی مقدرات عصمت جب آ کر میرے کنارے پر خیمہ زن ہوں گی تو شاید خدا مجھے اجازت دے دے اور میں ان کی قدم بوسی کو چلا جاؤں، تو مجھ میں قاتل آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سما سکتا۔ قربان جاؤں میں فرات کی اس محبت کے اوپر۔ میری محبتیں تو اس طرح کی ہیں کہ میں اس سنے حنانہ کو بھی اپنا مرشد سمجھتی ہوں۔ مجھے تو اس یافور سے بھی محبت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دراز گوشت تھا۔ آپ اس کو پیغام دیتے اور آپ کہتے کہ جا کر فلاں صحابی کو بلا لاؤ۔ وہ بظاہر جو ایک جانور تھا، وہ اتنا بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سمجھنے والا تھا، وہ مزاج شناس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کہ میرے نبی علیہ السلام کی بات سنتا اور پھر اسی صحابی کے گھر کے باہر جا کر کھڑا ہوتا اور اپنے منہ سے ان کا دروازہ کھٹکھٹاتا، اور پھر وہ سمجھ جاتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیام بر آیا ہے، یہ ان کا پیغام لے کر آیا ہے، اور وہ آگے آگے چل پڑتا اور پیچھے پیچھے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑتے۔ میں اس یافور کے قدموں کی خاک پر قربان، مگر جنہوں نے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی مول لی، ان کا انجام کیا ہوا؟ لمحہ بلمحہ ان واقعات کے ساتھ میں ان کا انجام بھی آپ کے سامنے پیش کرتی رہوں گی۔ آپ ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی سنتے ہیں، آپ کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، مگر آج بھی ہمیں وہ بدبخت بھی نظر آتے ہیں جو آج بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی اور بغض رکھنے میں پیچھے نہیں نظر آتے۔ ان کے لیے میں صرف اتنا کہتی ہوں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے شقاوت اور بدبختی کی ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور یہ تینوں گیٹ ویز ہیں، قرآن کی نص سے آیات کریمہ کو سامنے رکھیں۔ ہدایت ان تین راستوں سے سب سے پہلے دل کے اندر جاتی ہے، آنکھوں کے ذریعے جاتی ہے، کانوں کے ذریعے جاتی ہے۔ یا انسان دیکھ کر ہدایت اخذ کرتا ہے، یا سن کر، یا اس کے دل کے اوپر کسی چیز کا اثر ہوتا ہے۔ تو جب یہ تینوں جگہوں پر مہر لگ جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس انسان کی بدبختی لکھی گئی ہے اور ازلی ہے۔ اور جب اس پانی کی بات ہوتی ہے، سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کے روضے کے گرد طواف کرتا ہوا جس پانی کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس پانی کی مثال دی جاتی ہے۔ میں ویڈیوز کے اندر اس کو دیکھتی ہوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پانی آج بھی سیدنا عباس علمدار علیہ السلام سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور استعاذہ پیش کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ مجھے اللہ کی طرف سے حکم نہیں ملا کہ میں آپ کے مشکیزے میں قائم رہتا اور آپ وہ مشکیزہ لے کر آپ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے اور سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی پیاس بجھتی، سیدنا علی اصغر کی پیاس بجھتی، خواتین کی پیاس بجھتی، بچوں کی پیاس بجھتی۔ مجھے اجازت نہیں ملی، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور یہ اس پانی کی کرامت ہے کہ وہ پانی آج بھی مسلسل طواف میں ہے، مصروف ہے، اور اس پانی کو کبھی بھی
وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا اور میرے پاس وہ پانی پہنچا، اور جب میرے پاس وہ پانی پہنچا، اس پانی کی اپنی کرامت ہے، میں لفظوں میں نہیں آپ کو بتا سکتی۔ میرے پاس وہاں کے کچھ تبرکات ہیں، میں جب کمزور پڑتی ہوں میں ان سارے تبرکات کو نکال کے سامنے رکھ لیتی ہوں، ان نشانیوں کو نکال کے سامنے رکھ لیتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نشانیاں میرے نبی علیہ السلام کی سامنے رکھنا سنت ہے۔ آپ نے جبریل امین علیہ السلام نے کربلا کی آپ کو مٹی لا کر دی ایک شیشی میں بند، آپ نے وہ مٹی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور آپ نے فرمایا ہے ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال لو، اور جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا کہ میرا شہزادہ میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ اور پھر 10 محرم الحرام یوم عاشور، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جو مٹی تھی وہ خون میں تبدیل ہو گئی۔ تو پھر اس پانی کو، جس پانی کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بند کیا گیا، آج اس پانی کی ہم کیا قدر کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ مجھے پیر نصیر الدین نصیر کے یہ اشعار جب یاد آتے ہیں تو سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کا وہ جذبہ یاد آتا ہے۔ کہتے ہیں آگ سی دل میں لگی آنکھ سے چھلکا پانی، کس کا غم ہے کہ ہوا اپنا کلیجہ پانی، اور بوند پانی کی نہ تھی آل محمد کے لیے، اور پیتی رہی دنیا لبے دریا پانی، اور تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو یزیدی لشکر، وارث کوثر و تسنیم پہ روکا پانی، اور مضطرب ہے کہ شہیدوں کے لبوں تک پہنچے۔ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کے روضے کے گرد طواف کرتا ہوا یہ پانی اللہ آپ کو بھی دکھائے، اللہ مجھے بھی دکھائے، اور ہم اس کے اضطراب کو اپنے دلوں میں محسوس کر سکیں۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو یزیدی لشکر، وارث کوثر و تسنیم پہ روکا پانی، اور مضطرب ہے کہ شہیدوں کے لبوں تک پہنچے۔ پہرے دشمن کے لگے ہوں تو کرے کیا پانی، اور گھات پر آ کے بھی عباس نے لب تر نہ کیے۔ میں قربان جاؤں سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کی اس وفا کے اوپر کہ پانی سامنے ہے، پانی ہاتھوں میں ہے، پانی چہرے کے سامنے ہونٹوں تک آ گیا، مگر پینا گوارا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہا جو آپ کی ماں تھی، اس ماں نے یہ تربیت کی تھی کہ بیٹا یہ جو امام علی مقام علیہ السلام ہیں ان کو کبھی بھائی نہ کہنا، بے ادبی اور گستاخی ہو جائے گی، یہ تمہارے آقا ہیں، یہ تمہارے مولا ہیں، تم ان کے غلام ہو۔ تو پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام اپنے آقا و مولا تک پانی پہنچانے سے پہلے پانی پی لیتے؟ ماؤں کی تربیت جب وفاداری کی ہو تو پھر بیٹا عباس علمدار بنتا ہے، اور جب بیٹا عباس علمدار ہو تو تاریخ کو کہنا پڑتا ہے کہ وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ پھر عباس علمدار علیہ السلام اپنا ایک بازو پھر دوسرا بازو شہید کرا کے اس پانی کے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں تو پکڑ لیتے ہیں مگر اپنے ہونٹوں سے پانی کا قطرہ بھی نہیں لگاتے۔ کیوں؟ ماں کی تربیت اور گھٹی کے اندر جو لعاب دہن مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم تھا، وہ وفاداری کا وہ درس دے گیا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں آج تو تم ایک ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہو۔ لوگوں ہمیں تاریخ سوتیلا کہتی ہے، میری ماں اور ہے، امام علی مقام علیہ السلام کی ماں ہماری اور سب کی خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، مگر جن کو سوتیلا کہا جاتا ہے انہوں نے وفاداری کا وہ درس دیا کہ پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی سیدہ فاطمہ ام البنین کو سوتیلی ماں نہ کہے، مادر ثانی کہے، کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کی کنیز کہے، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے فاطمہ نہ کہا کریں، ان بچوں کو ان کی ماں یاد آتی ہے۔ اے مولا کائنات جب آپ میرا نام پکارتے ہیں تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کو اپنی ماں کی یاد آتی ہے، آپ مجھے ان کی کنیز کہا کریں۔ اور پھر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان کو ام البنین کا لقب دیا۔
बेटों की माँ, और उस बेटों की शेर दिल माँ ने जो 4 बेटे तैयार किए, वो चारों के चारों मैदान करबो बला में इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम पर उनके बेटे उस्मान, उनके बेटे अब्दुल्ला और उनके बेटे जाफर और फिर सैयदना अब्बास अलमदार, ये चारों अपनी माँ के दूध की लाज निभाते हुए अपने भाई पर और दीन इस्लाम पर शहीद हो गए। मगर ना इन्होंने अपनी माँ के दूध पर हर्फ आने दिया, ना उनकी तरबियत पर हर्फ आने दिया, और ना अपने होंठों से पानी लगाया। सब्र और वफादारी इस घराने से सीखें, जानिसारी इस घराने से सीखें। और फिर सैयदना अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का सैयदा सकीना के साथ जो ताल्लुक़ था, चचा और भतीजी का वो ताल्लुक होता है जो बाप और बेटी का होता है। और जो छोटी भतीजियाँ होती हैं ना, और जो भांजियाँ होती हैं, ये मामू और चचा को बहुत प्यारी होती हैं। वो इनके लाड लडाते हैं, वो इनके कभी रोने नहीं देते। और यही हाल सैयदना अब्बास अलमदार का था। सैयदा सकीना को कभी उसकी कोई फरमाइश इन्होंने ऐसी नहीं छोड़ी थी जो पूरी ना की हो। बार बार जब खैमे में आते तो सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा अपने चचा के कदमों से लिपट कर कहती, चाचा जान आप पानी का कुछ कर दीजिए, हमें 2 घूंट ही पानी ला दीजिए। ये वो बच्चे हैं कि जो सब्र के कोहे गरां थे, जो सब्र का वो पहाड़ और मीनार थे कि इन्होंने कभी अपनी जुबान पर उफ नहीं कहा था। मगर कुदरत के निज़ाम के तहत, बशरी तकाज़ों के तहत इनके होंठ खुश्क हो चुके थे, होंठ फट चुके थे और जुबान सूख कर लकड़ी बन चुकी थी। आज मैंने ये आपके सामने पानी रखा है। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। टेलीविज़न प्रोग्राम्स के अंदर शायद इतना वक्त नहीं होता कि मैं उनमें ये चीज़ें सामने रख के दिखा सकूं। ये मेरे पास पानी की एक बॉटल है। मैंने अक्सर बेशतर दावतों में, हत्ता के महाफिल मिलाद के अंदर, हत्ता के मैंने दरस कुरान में ख़वातीन को, मर्दों को, बच्चों को, औरतों को, सब को, कोई ऐसा तबका नहीं कि जो ये बेहतियाती ना करता हो, जो ये जुल्म और जफा ना करता हो। उसमें वो इतना इतना पानी छोड़कर उस बॉटल को वहीं रख के चले जाते हैं। ग्लास को भरते हैं, ग्लास में से इतना सा पानी पीते हैं और इतना पानी छोड़ के वो चले जाते हैं। आज इस पानी को मैं सामने रख के पूरी उम्मत मुस्लिमा से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम जिस दौर के अंदर जी रहे हैं, क्या आपको और मुझे ये नहीं पता कि जितनी आने वाली जंगें हैं वो पानी की वजह से होंगी? अपकमिंग वॉर्स, पानी की सतह ज़मीन से मुसलसल नीचे जाती जा रही है। तो आने वाली जंगें साफ पानी, पीने वाले पानी की कमी की वजह से, और जो इस्तेमाल का पानी है उस पानी की कमी की वजह से होंगी। आप इस मसले को भी छोड़ दीजिए, मुझे सिर्फ इतना बताइए, और मुझे ना बताइए, अपने आप से ये सवाल पूछिए कि मैदान अश्किया, फौज अश्किया के सामने 25 साल की कड़ियल जवान सैयदना अली अकबर अलैहिस्सलाम जाते हैं और लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते उनकी ज़ुबान जब खुश्क होकर लकड़ी बन जाती है तो वो खैमे में वापस पलटते हैं और आकर कहते हैं कि बाबा जान, पानी का एक घूंट अगर मिल जाए तो मैं इन यजीदियों को, इन फौज अश्किया को मैं गाजर मूली की तरह काट के रख दूँ। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के पास इतना पानी तो दूर की बात, मगर उस वक्त में एक घूंट पानी भी नहीं था। आप क्या करते हैं? आप अपनी ज़ुबान, कहते हैं मैंने ज़ुबान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूसी है, ऐ मेरे बेटे मेरी ज़ुबान चूस लो। अपनी ज़ुबान, अपना लुआब उनके मुंह में डालते हैं, फिर उसके बाद अपनी अंगुश्तरी, अपनी अंगूठी उतार कर कहते हैं ये अंगूठी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी है, इस अंगूठी को चूस लो। फिर वो उस अंगूठी को चूसते हैं। यही हाल सैयदना कासिम अलैहिस्सलाम का, शहजादा इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उस बेवा सैयदा उम्मे फरवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, उस जो अपने जो शहीद हुए वे शौहर हैं, उनकी वो निशानी जिसको देख देख कर वो जीती थी।
کر کے سیدنا عباس علمدار فرات پر گئے، پانی لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ میں نے وہ واقعہ انشاءاللہ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت کے دن ہم اس کے اوپر بات کریں گے، میں تفصیل سے اس میں بیان کروں گی۔ مگر آج میں آپ کو جس موضوع کی طرف اپنے اختتام پر لے کر جانا چاہتی ہوں وہ یہی پانی کا موضوع ہے۔ میں ان تمام اشکالات اور ابہامات کو دور کرنا چاہتی ہوں جو امام علی مقام علیہ السلام کی شان میں تنقیص کے لیے جگہ جگہ کتابوں کے اندر بھی درج ہیں، اور کم فہم، کج فہم لوگ، کم عقل لوگ، میں کہوں گی بے بصیرت اور بے بہرا لوگ، جن کو دین کا پتہ نہیں، ان ہستیوں کی شان کا پتہ نہیں، وہ ان کی مظلومیت ثابت کرنے کے لیے یہ تک کہہ جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت علی اصغر کو لے جا کر فوج اشقیاء سے پانی کی بھیک مانگی۔ آ جائیے اس پوائنٹ کی طرف۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام قاسم جنت تھے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث موجود ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ثابت ہوا کہ یہ جنت تقسیم کرنے والے ہیں، جنت الاٹ کرنے والے ہیں، جنت بانٹنے والے ہیں۔ ان کو فکر تھی کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو جنت کا حقدار کیسے بنا دیں۔ ان کو فوج اشقیاء کے لوگوں کو جو بھاگ بھاگ کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں ان کو کیسے بچانا ہے۔ آپ بار بار ان کو دعوت حق دیتے، آپ ان کو توبہ کی دعوت دیتے، آپ اپنا تعارف کراتے اور آپ کہتے کہ تم میرے خون کے پیاسے ہو نا، ان بچوں سے تمہاری کیا دشمنی ہے۔ اتمام حجت کی خاطر آخر میں سیدنا علی اصغر علیہ السلام کو آپ نے سیدہ رباب سے کہا کہ اے میری محبوب زوجہ میرے اس شہزادے کو تیار کر دو۔ ان کو پتا تھا کہ جو میدان کرب و بلا کی طرف گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ سیدہ ام رباب کہتی ہے اچھا اس بچے کو مجھے دیں، میں ذرا ان کو تیار کر کے لاتی ہوں۔ جب آپ اندر گئیں آپ نے جا کر سیدنا علی اصغر علیہ السلام کو نیا کرتا نکال کر پہنایا اور آپ نے ان کے کان میں کہا کہ دیکھ بیٹے میرے دودھ کی لاج رکھنا، تیرے سارے بھائی اور تیرے سارے رشتہ دار اپنے بابا پر شہید ہو چکے ہیں، اب تو آخری مجاہد بچا ہے، جو میدان کرب و بلا کی طرف گیا وہ واپس نہیں آیا۔ دیکھ تیری شہادت کا اگر وقت آ چکا ہے تو میرے دودھ کی لاج رکھنا اور صبر کا مظاہرہ کرنا۔ اب ماں نے کان میں یہ کہا اور امام علی مقام علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ امام علی مقام علیہ السلام جب شہزادے کو لے کر فوج اشقیاء کے سامنے گئے تو آپ کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے فوج اشقیاء، اے عمر بن سعد، اے شمر ذل جوشن، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے نا، تم میرے خون کے پیاسے ہو نا، تم میری جان لینا چاہتے ہو نا، اس بچے سے تو تمہاری کوئی دشمنی نہیں، میں اس بچے کی خاطر تم سے پانی کے چند گھونٹ مانگتا ہوں تاکہ تم دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ۔ امام علی مقام علیہ السلام نے جب وہ اپنا تعارف کروایا اور جب ان کا اصلیت کھولی اور جب پانی کا تقاضا کیا تو اس پانی کے تقاضے کے متعلق اہل علم، اہل بصیرت اور اہل دل نے لکھا ہے، اور وہی میرا کہنا، میرا ماننا اور میرا عقیدہ ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام دراصل چاہتے یہ تھے کہ اس معصوم کی وجہ سے اس فوج اشقیاء میں سے چند ہی لوگوں کو دوزخ کی آگ سے نکال کر جنت میں ڈال دوں، شاید اس کو پانی دینے کے صدقے کوئی دو چار ہی دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔ مگر نہیں، عمر بن سعد نے ہرملا کو اشارہ کیا کہ اے ہرملا دیکھتا کیا ہے، تیر کیوں نہیں چلاتا؟ اس بدبخت نے وہ 3 بھالوں والا تیر جو اونٹ کو نہر کرنے کے لیے مارا جاتا ہے وہ تیر چھوڑا، اور وہ تیر سیدنا علی اصغر علیہ السلام کے جب حلق میں آ کر پیوست ہوا تو معصوم 6 ماہ کے بچے کا گردن اور تمام بدن سے الگ ہو کر لٹک گئی۔ اور پھر امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے اس شہزادے کا خون اپنے ہاتھوں میں لے کر جب آسمان کی طرف اچھالنا چاہا تو آسمان نے ہاتھ جوڑ دیے کہ اے امام علی مقام علیہ السلام اس خون کو میرے اوپر مت ڈالیے گا، اس لیے کہ اگر آپ نے یہ خون مجھ پر ڈال دیا تو قیامت تک میں بارش نہیں برسا سکوں گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جب یہ خون زمین پر انڈیلنا چاہا تو زمین نے ہاتھ جوڑ دیے کہ اے امام وقت یہ خون مجھ پر نہ ڈالیے گا، اگر آپ نے یہ خون مجھ پر ڈال دیا تو میں قیامت تک ایک دانہ بھی نہیں اگا پاؤں گی، اور اگر
یہاں پر میں یہ بات کہوں کہ مجھ پر کیا ہمارے اوپر بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ نعت پڑھتے ہیں کہ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ میں یہ کہتی ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو وراء الورا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیشہ یہ حدیث پاک جو ارشاد فرمائی، ہر مومن مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور اس کا یہ ماننا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ معطی ہے، عطا کرنے والا ہے، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں قاسم ہوں۔ آپ نے ابو القاسم اپنی کنیت سے بھی ہمیں بتایا، اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ان کا تو بانٹنا اور تقسیم کرنا دوسری طرف رہا۔ میں کہتی ہوں دانا دانا میرے حسین کا ہے، یہ کھلانا میرے حسین کا ہے، اور ہر صدی تیرے بعد پنج تن کی، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ اس وقت امام علی مقام علیہ السلام اگر وہ خون آسمان پر ڈال دیتے تو آسمان بادل کبھی پانی نہ برساتا، کبھی بارش نہ برساتا، اور اگر بارش نہ ہوتی تو زمین بنجر ہو جاتی، زمین پر کوئی دانہ کوئی بالی نہ اگتی، اور اگر زمین پر ڈال دیتے تو زمین پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس وقت میں جو ہے وہ بنجر ہو جاتی، اور زمین پر اللہ تعالیٰ کا وہ قہر نازل ہو جاتا کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 2 محرم الحرام کو جب امام علی مقام علیہ السلام اپنے خانوادے کے ساتھ میدان کرب و بلا میں تشریف لائے، اور خیمہ لگانے کے لیے جہاں پر کیل گاڑا جاتا تھا وہاں نیچے سے خون جو ہے وہ رسنا شروع ہو جاتا تھا۔ اور یہ وہ خانوادہ ہے کہ جس دن امام علی مقام علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، شام غریبہ کے اندر آسمان سرخ ہو گیا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی، اور لکھا ہے کہ ہم جس برتن کو اٹھاتے اس کے اندر خون ہوتا، جو گوشت جو ہے ہانڈی میں ڈال کر پکایا جاتا اس کے اندر سے خون برآمد ہوتا۔ امام علی مقام علیہ السلام کے جس اونٹ کو ذبح کر کے گوشت کو ہانڈی میں ڈالا جاتا اس کے اندر سے بدبودار خون جو ہے وہ برآمد ہوتا۔ زمین نے خون رویا، جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے سے خون برآمد ہوتا۔ یہ وہ قربانی تھی کہ آسمان نے بھی خون رویا اور زمین نے بھی خون رویا۔ اگر سیدنا علی اصغر علیہ السلام کا خون امام علی مقام علیہ السلام آسمان پر ڈال دیتے اور زمین پر گرا دیتے تو کائنات رہتی دنیا تک بنجر ہو جاتی۔ آج ہم تک جو پہنچا، جو یہ نعمت پانی کی ہم تک پہنچی، جو ہم تک رزق پہنچا، میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ پنجتن پاک کا صدقہ ہے، یہ ایک ایک ہستی باب الحوائج ہے۔ ان کے در دولت میں جا کر دیکھیے، ان کا نام لے کر دیکھیے، اور میں نہیں کہتی، تاریخ بھری پڑی ہے، 14 صدیاں گزر گئی، ان کے ناموں کا خراج ہر اہل محبت کو ملتا ہے۔ ہر ان کی بارگاہ پر جانے والا، اپنی جبیں سائی کرنے والا، اپنا دامن پھیلانے والا اپنے دامن کو بھر کے آتا ہے۔ ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم اپنے گناہوں کے انبار لے کر بیٹھے ہیں، ان بارگاہوں سے ہدیہ نیاز اور ہدیہ محبت پیش کر کے، یہ ایک ٹوٹی پھوٹی سی کوشش کر کے ہم اپنی جھولیاں ہی تو بھرنے بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کی محبت کا صرف دعویٰ ہے، عمل کوئی نہیں ہے۔ نہ ہماری نمازیں وہ نمازیں، نہ ہمارے روزے وہ روزے، نہ ہمارا حج وہ حج۔ حج کرتے ہیں اس میں دکھاوا، نماز پڑھتے ہیں اس میں دکھاوا، روزے رکھتے ہیں اس کے اندر بناوٹ، اس میں دکھاوا، صدقہ و خیرات کرتے ہیں 20 جگہ، جب تک اعلان نہ کر لیں تب تک سکون نہیں آتا۔ کون سی عبادت؟ کس عبادت کا ذوق؟ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم خالی ہیں۔ اور ادھر ہم عمل کرتے ہیں، ادھر شیطان پیچھے لگ جاتا ہے۔ پہلے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی عمل نہ کرے، اور اگر عمل کرے تو اس کے عمل کے اندر وہ اس کے عمل کی پوٹلی میں چھید کرتا ہے، ریاکاری نیت میں داخل کرتا ہے، دکھاوا شامل کرتا ہے، اور پھر اپنے عمل کے اوپر غرور اور تکبر دلاتا ہے، جیسے اس نے بہت سے لوگوں کو تباہ و برباد کیا۔ آج
اس امت کے اندر بھی وہ علماء سو نظر آتے ہیں جو اپنے آپ کو اتنی اتنی داڑیاں رکھ کے، جبے دستار، برقے، عبائے اور وہ سب پہن کر وہ قرآن و حدیث تو بیان کرتے ہیں، مگر ان کے اندر اتنی علمی رونت ہے کہ جو ان کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا تھا کہ سب سے زیادہ حسد اور تکبر جس طبقے کو ہلاک اور برباد کرے گا وہ علماء کا طبقہ ہے۔ آج اللہ تعالی ہمیں بچا لے، کیونکہ شیطان نے حضور غوث الاعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب نور بن کر ایک جو ہے وہ اپنی نعوذ باللہ اپنے آپ کو اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ اے عبد القادر، آج تجھے میں نے اپنی عبادت سے خوش ہو کر ہر نماز سے اور عبادت سے آزاد کر دیا۔ انہوں نے اسی وقت جانچ لیا کہ یہ اللہ نہیں ہو سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، اسی وقت شیطان اپنی اصل شکل میں آ گیا، شیطان نے اس سے بڑا حملہ کیا، اور شیطان نے اس وقت کہا کہ اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ یہ اس سے بھی بڑا وار تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بدبخت، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا۔ اس کے بعد شیطان نے اعتراف کیا تھا کہ اے عبد القادر، میں نے جو پہلے حملہ کیا تھا میں نے یہ اس سے بڑا حملہ کیا تھا، اور اس حملے کے ذریعے میں 300 جید اقطاب کو ہلاک کر چکا ہوں۔ علمی رونت، علمی تکبر، عبادت کا زوم اور عبادت کا دکھاوا۔ شیطان بھی راندہ درگاہ ہو گیا تھا، اس نے بھی اپنی عبادت پر زوم کیا تھا۔ زمین کا، کائنات کا کوئی چپا ایسا نہیں تھا جہاں شیطان نے اپنا سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ کی عبادت نہیں کی تھی۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کیا تھا؟ 2 کام، حسد اور تکبر۔ آج یہی 2 کام اس امت کے اندر، اس امت کے اس طبقے کو برباد کر رہے ہیں جو سو کالڈ لرنڈ طبقہ ہے، جو قرآن و حدیث پڑھنے والا، پڑھانے والا، قال اللہ تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والا ہے۔ تو آج کس چیز کی ضرورت ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنی ذات کو متمسک کر کے ان قربانیوں کو یاد کریں، ان بارگاہوں میں جھک جائیں، ادب اور نیاز اختیار کر لیں، عاجزی کے ساتھ اپنے دامن پھیلا کر ان بارگاہوں میں اپنی محبت کو خم کر کے ان بارگاہوں سے اپنی جھولیوں کو بھر لیں۔ یہ باب الحوائج ہیں، انہوں نے قرآن کا درس دیا، انہوں نے ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا خلق اور آپ کے اخلاق ہمیں سکھائے۔ تو آج اپنی بات میں اپنی اس ربائی پر ختم کروں گی کہ نہ تھا فرات کی موجوں کو اذن پا بوسی۔ میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، اور میں فرات کی بے بسی میں اس کی جو اس وقت کی کیفیت تھی، جو مورخین نے لکھا کہ وہ لہروں کے ساتھ، وہ کناروں کے ساتھ لہریں سر پٹکتی تھی، میں ان کو تصور کر کے کہتی ہوں کہ نہ تھا فرات کی موجوں کو اذن پا بوسی، طواف آج بھی کرتی ہیں لہریں رو رو کر، کمال صبر و رضا ہے یہ ضبط ابن رسول، وگر نہ کرتے اشارہ تو پھوٹتا کوثر، یہ ساقی کوثر کے بیٹے ہیں، یہ اگر ایک اشارہ کرتے تو فرات آپ کے قدموں میں چل کر آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ امام علی مقام علیہ السلام، آپ کے خانوادے، بالخصوص مخدرات عصمت اور نونہالان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صبر سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور جو نعمتیں انہوں نے قربانیاں دے کر ہم تک پہنچائیں، بالخصوص جس پانی کو انہوں نے ہم تک پہنچایا، ہمیں اس پانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے وضو کے وقت میں اس پانی کو احتیاط سے استعمال کریں، اپنے غسل کے وقت میں اس پانی کو احتیاط سے استعمال کریں۔ آج کے دنوں کے اندر پانی کی سبیلیں لگائیں، شربت کی سبیلیں لگائیں، دودھ کی سبیلیں لگائیں، اور میں آپ سب جو مخیر حضرات ہیں، میں ان سے خاص طور پر یہ کہوں گی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بہترین صدقہ پانی کا صدقہ ہے۔ میں سمجھتی ہوں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہوگی تو یقیناً پیش نظر علی اکبر کی پیاس ہوگی، علی اصغر کی پیاس ہوگی، اونا محمد اور قاسم علیہ السلام کی، عباس علمدار کی، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی پیاس ہوگی۔ اس لیے آپ جن کو اللہ نے عطا کیا ہے، وہ اپنے گھروں کے باہر، وہ سڑکوں کے اوپر، وہ بس سٹاپس کے اوپر
پانی کے کولرز لگوائیں، ٹھنڈے پانی کے کولر لگوائیں۔ آپ خود کبھی کسی سفر پر موٹر بائک پر نکل کر دیکھیں، سائیکل پر نکل کر دیکھیں، پیدل نکل کر دیکھیں، چند قدم چلنے کے بعد آپ کو خود پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر، ایون لاہور کے اندر میں نے خود وہ سفر کیے ہیں کہ میں کئی جو ہے وہ دور دور تک پانی ڈھونڈتی رہی، مگر جہاں پانی ملتا ہے، پانی قیمتاً ملتا ہے، تو وہ پانی جس کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانیاں دے کر ہم تک پہنچایا تھا، آج اس امت نے اس پانی کو بیچنا شروع کر دیا۔ مفت پانی کی سبیلیں لگائیں، پانی کے کنویں کھودنے کی بجائے آج کنویں نہیں کھودے جاتے، آج کیا کیا جاتا ہے؟ پیوریفیکیشن پلانٹ لگائے جاتے ہیں۔ آگے آئیں، آگے بڑھیں، اس امت تک صاف پانی پہنچائیں، کیونکہ گندے پانی کی وجہ سے اس امت کو بیمار کیا جا رہا ہے، کمزور کیا جا رہا ہے۔ ہیپیٹائٹس کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں، سکن ڈیزیزز اس امت کو جسمانی طور پر اور روحانی طور پر کمزور کرنے کے بعد، بیمار کرنے کے بعد عالم کفر اور عالم باطل کیا چاہتا ہے؟ وہ اپنے عزائم کو، وہ جو یہاں پر آپ کو فوڈ چینز نظر آتی ہے نا، اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہی، بٹ مور دین 90% جو فوڈ چینز ہیں وہ یہود و نصارہ کی ہیں، اور اس کے اندر انگریڈینٹ کیا ہے یو ڈونٹ نو۔ آپ کا بچہ آرڈر کرتا ہے اور وہ آپ کے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ آپ ان ڈرنکس کو لینے کے بعد، یہ جو ہماری پیپسی اور برگر جنریشن ہے، یہ بالکل برائلر کی طرح سے، اس کے اندر کوئی ریزسٹنس پاور نہیں ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن میں، کرونا وائرس کے دنوں کے اندر آپ نے خود اس چیز کو ایکسپیرینس کیا کہ امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں نیچر کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں نیچرل فوڈ کی طرف، آرگینک فوڈ کی طرف جانا پڑے گا۔ تو وائی ناٹ آرگینک ریلیجن، وائی ناٹ آرگینک پریکٹسز؟ وہ جو اقدار اسلام کی اقدار ہے، وہ جو قدرتی اقدار ہے، وہ جو اخلاق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ جو ایک محبت اور ملاحت ہے، وہ جو دوسروں کا احساس ہے، وہ جو صدقہ و خیرات ہے، وہ جو معاشرے کی یوں کر کے کنیکٹیوٹی ہے آپس میں، وہ ہم کب اس معاشرے کے اندر پروان چڑھائیں گے؟ تو آج جسد واحد بن کر سوچئے، اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورت کے اوپر قربان کر دیجئے، اور اصل قربانی وہی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو وہ قربانیاں دینے کی، اور جو اہل بیت اطہار نے قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کی لاج نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہم سیدنا عباس علمدار علیہ السلام اور اپنے اگلے موضوعات سے متعلق بات کریں گے۔ آج اہل بیت اطہار کی انہی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھیے، اور اس کے بعد ان بارگاہوں میں اپنا جو ہے دامن وا کرتے ہیں کہ آج اس امت کے اوپر جو مسائل اور جو ہمارے ذاتی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کے صدقے میں وہ حل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشقالنا، خذ یدی یا شاہدی لا خذ یدی، المدد یا غوث اعظم دستگیر یا دستگیر یا دستگیر، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب،
कुल्ल हम्मिन व गम्मिन सयंजलि बिअज़मतिक या अल्लाह व बिनुबुव्वतिक या मुहम्मद व बिविलायतिक या अलिय्यु या अलिय्यु या अलिय्यु या अरहमर राहिमीन। हम गुनहगार स्याहकार ए अल्लाह करीम तेरे प्यारे बंदों का, अहले बैत अतहार का, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपकी आल का, आल के असहाब का, उनके अंसार का अल्लाह ज़िक्र लेके बैठे हैं। या अल्लाह करीम ये उनके शायान शान तो नहीं, लेकिन या अल्लाह अपनी रहमत से इसको कबूल फरमा ले। या अल्लाह इसमें अगर कोई गलती हो गई हो तो उसको मुआफ़ कर दे। या अल्लाह इसमें जो अच्छी बात है अल्लाह करीम तेरा कलाम, तेरे नबी का कलाम, अल्लाह अहले बैत अतहार की कुर्बानियाँ, या अल्लाह करीम इनको हमारे लिए तोशा आखरत बना दे। या अल्लाह करीम इनको हमारे लिए वो इनमें तासीर पैदा कर दे कि हमारी पूरी ज़िंदगी संवार दे। अल्लाह इस उम्मत के अहवाल को संवार दे, इस उम्मत के अखलाक को संवार दे। या अल्लाह इन कुर्बानियों के सदके उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा, अपना करम फरमा। या अल्लाह उम्मत को मुत्तहिद कर दे। या अल्लाह कश्मीर में, फ़लस्तीन में, इंडिया में, बर्मा में, जहाँ जहाँ मुसलमान पिस रहे हैं, अल्लाह आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों का वास्ता हुजूर की उम्मत पे रहम कर दे, हुजूर की उम्मत पे अपना करम कर दे, अपना फजल फरमा दे। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हमें ना देख, अपनी रहमत को देख। या अल्लाह आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को देख। अल्लाह करीम इन कुर्बानियों का वास्ता हमारी झोलियाँ भर दे, हमारे मुकद्दर की सख्तियाँ दूर कर दे, तंगियाँ, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुसीबतें दूर कर दे। या अल्लाह इस महफिल का सवाब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह करीम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इसका सवाब तमाम अम्बिया, आपके आबाओ अजदाद, तमाम आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़वाज मुतहरात, सहाबा इकराम, सहाबियात, बिलखुसूस शहदाए बदर ओहद, गाजियान बदर ओहद, शहदाए करबला, गाजियान करबला और तमाम अहले बैत अतहार के जो मुहिब्बीन हैं, अल्लाह उनकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम ताबईन, तबा ताबईन, उम्मत के जमी गौस, कुतब, अब्दाल, कलंदर, कुल मोमिन मोमिनात, मुस्लिम मुस्लिमात की रूहों को पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह करीम बख्शे हुए लोगों के दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमा। या अल्लाह अहले महफिल, अहले मजलिस, मेरी जो माएँ, बहनें, बेटियाँ यहाँ बैठी हैं, जो लोग इस दुआ में हमारे साथ शरीक है पूरी दुनिया से, अल्लाह जो जो इस दुआ में अल्लाह बाद में भी शरीक हों, या अल्लाह करीम उन सब की दुआएँ, हाजतें, आरजुएँ, तमन्नाएँ पूरी फरमा। अल्लाह करीम उनकी मुश्किलात को हल फरमा। अल्लाह मुकद्दर की सख्तियाँ, तंगियाँ, परेशानियाँ, बीमारियाँ, आफतें, बलाएँ, मुसीबतें, जादू, हसद, टूना दूर फरमा दे। या अल्लाह करीम जितनी भी मखलूक़ात के शर है उनसे तमाम उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को बचा ले, अपनी हिफाजत में ले ले। या अल्लाह अपने दामन रहमत में समेट ले। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता अल्लाह करीम आलम इस्लाम की खैर फरमा, पाकिस्तान की खैर फरमा। हज बैतुल्लाह और उम्रे के लिए हिजाज मुकद्दस को खोल दे, इराक़ और ईरान की ज़ियारतों को खोल दे। या अल्लाह करीम हमें कुरान वाले बना दे, हमें इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अता फरमा, उनके नक्शे कदम पर चला। अल्लाह खातून करबला का वास्ता सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और तमाम मुखद्दरात इस्मत, उनकी कुर्बानियों का वास्ता इस उम्मत की बेटियों को शर्म व हया अता फरमा। अल्लाह लिवाउल हम्द के नीचे हम सबको इकट्ठा रखना, जमा रखना। या अल्लाह करीम जो मांगा अपनी रहमत, अपने करम, अपने फजल से अता फरमा। या अल्लाह जो नहीं मांगा और हर वो खैर जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी, अल्लाह करीम तू बिन मांगे अता फरमाने वाला है। जिन्होंने दुआ के लिए कहा उन सब की और हमारी झोलियों को भर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह करीम हमारी गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर नबी रहमत
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دے۔ اے اللہ کریم، پاکستان کے لیے ہم خاص دعا کرتے ہیں، ہمارے ملک کی خیر فرما، ہر پاکستانی کی خیر فرما، آمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔